الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے اس کے مضامین کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک جماعت کافروں کی ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا گروہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اس کے فضل اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں، کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور گناہگاروں کو مایوس بھی نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اب اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ نمبر 1، جب اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں وہ تشریف فرما ہوں گے۔ 24ویں پارے میں اس کے بعد ہے سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 85 آیتیں 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس وجہ سے کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافری ذنب آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا، اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان معرکہ کو بیان کرنا ہے۔ اس سورت کی ابتدا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آقا علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا، پرانے ہونے کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیات اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض و عناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کے ذکر کے بعد ایک ہی آیت میں رب العزت کی 4 صفتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، وہ گناہ کو معاف کرنے والا، نمبر 2، توبہ کو قبول کرنے والا، نمبر 3، سخت سزا دینے والا، نمبر 4، اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہی میں
ان کو ان دائمی باغات میں، ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ ان کو عذاب سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرر فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کافر اور فاسقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا وہ اپنے اعمال کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے، اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے، دنیا والی اکڑ خوں بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ اور جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھ لینے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت کرتے تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کافروں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں آیا ہے، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ اسی تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے، یہ صاحب ایمان اپنے آپ کے لیے اٹھ کر دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن فرعون اپنی بات پہ اڑا رہا، اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا صرف میری رائے ہی درست ہے، میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات بھی قابل قبول نہیں۔ قارئین کرام اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ یوں انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے، اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر کے اندر نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی بات سے متاثر ہو جائیں، اس لیے اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا، اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت ہی نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق ہی مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ یہی چلاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے تمسخر اور استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پہ آمادہ ہوا نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ اللہ کا بندہ مومن عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے مددگار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں، ظالموں کا عبرت آموز انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون قرار کے لیے، آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پہ تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے
اپنے خالق حقیقی کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کی بجائے خود اپنی تخلیق میں ہی غور و فکر کر لے تو وہ رب کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ، پیدائش کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور ہوتا ہے، عاجز، نہ طاقت گفتار، نہ تمیز عرفان، پھر اللہ عقل و فہم اور قوت ادراک اسے عطا کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کے حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے، انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ بچپن اور بچپن ایک ہو جاتے ہیں، نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ذوق، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے؟ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت کا ارشاد ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک ہونے والی قوموں کا انجام، ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ پھر قوموں کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے، عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان قبول کیا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد 24ویں پارے میں سورہ فصلت حامیم سجدہ ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیتیں، 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ہے، کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں، قصص سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی وہام اور خفا نہیں۔ قرآن کریم کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں اصطلاح میں حوامیم 7 اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کریم کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم 7 یہ ہیں، نمبر 1 سورہ مومن، نمبر 2 حامیم سجدہ، نمبر 3 شورى، نمبر 4 سورہ زخرف، نمبر 5 سورہ دخان، نمبر 6 سورہ جاسیہ، نمبر 7 سورہ احقاف۔ یہ سورت اپنا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے کرتی ہے، بتاتی ہے یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان، انتہائی رحم کرنے والی ہے۔ اس سورت کے احکام، معانی، مضامین، مقاصد، قصص، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی بہام، کوئی خفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ رکھے ہوئے ہیں، اے نبی ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہ سنتے، نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکوں کے ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا،
آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتائیے۔ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے ضروریات رکھنے والا تمہارا جیسا انسان ہوں، لیکن رب العزت نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مشرکوں کے کفر و شرک پہ تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کر لینے کے باوجود ان کے انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم ثمود کی تکذیب اور انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی طاقت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کے یوں الگ کر دیا کرتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا اس طاقت و قوت پہ رب العزت کا شکر بجا لاتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ فخریہ طور پہ، چیلنج کے طور پہ کہنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ اس حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے نے جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہوگے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت رب العزت کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر ہوا یوں، ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی۔ ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا کہ وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑوں اور خاشاک کی طرح ہو گئے۔ قوم ثمود نے بھی ایمان پر کفر، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب وہ اپنی عیاشیوں کے اندر مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، زلزلہ آیا جس سے سب کے سب زیر و زبر ہو کر وہیں رہ گئے۔ قوم عاد، قوم ثمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ دشمنوں کو اپنے حضور جمع کرے گا، وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ صورت متکبروں اور منکروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کا تعارف بھی کراتی ہے، جن کی نمایاں ترین وصف صفت ایمان پہ استقامت ہے۔ جب انہیں ایک بار اللہ کا اپنا رب ہونا کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پہ جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا، اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو۔ یہ بدلہ اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ رب العزت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام اللہ رب العزت کے عدل کے بیان پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ 24ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مظلوموں کی فریاد رسی فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے۔ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔